آج ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کی سیریز میں چوتھی نفسیات کا ذکر کریں گے کہ جس کا سامنا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی وقت ضرور کرنا پڑتا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس کو روٹین میں ہی کر رہا ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ نفسیات کیا ہے۔ پہلے تو سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ پاک کا وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تاکہ ہم اس طرح کے شر سے، شیاطین سے، جنات سے، جادو سے، عملیات سے اور ہر طرح کی نفسیات سے بچنے کے لیے یہ تحفظ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں صبح شام کے اذکار میں اور اپنے ساتھ نمازوں میں، اور جب ایسے لوگوں کا سامنا ہو تو اس دوران ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ کیسی نفسیات ہیں؟ وہ نفسیات جو ہے ان 3 لوگوں کے بارے میں ہیں جو آپ سے مقابلہ کرتے ہیں، جو آپ کے بارے میں کمپلینس کرتے ہیں، جو آپ سے کمپٹیشن کرتے ہیں، کمپلینس کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں۔ 3 طرح کے یہ جو نفسیاتی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ جو چیزیں آتی ہیں یہ کیسے آتی ہیں؟ اب آپ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہوتے ہو، کیونکہ وہ آپ سے ایج میں بڑے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ جو ہے ان کو سراہ رہے ہوتے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے، ایک مقام پہ رکھ رہے ہوتے ہو، رشتے کے اعتبار سے، ایج کے اعتبار سے، اور ایجوکیشن کے اعتبار سے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے کمپلینس کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر وہ میچیورٹی ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو اپنی اس پوزیشن کو پہچانے جو اللہ پاک نے ان کو دی ہے۔ وہ اپنے مقام سے نیچے آ کے آپ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نفسیات ہے، اور یہ نفسیات ہر گھر میں دیکھی جاتی ہے، کبھی ساس کی صورت میں، کبھی بھابھی کی صورت میں، کبھی آپ کی بڑے بہن بھائیوں کی صورت میں، کبھی آپ کے بڑے جیٹ دیور اور جٹھانیوں کی صورت میں ہوتے نا رشتے ایسے اللہ تعالیٰ نے بنائے، بڑے پیارے رشتے ہیں، لیکن کیونکہ ان رشتوں میں وہ علم نہیں ہے، وہ ایجوکیشن نہیں ہے، وہ اللہ کی وہ معرفت نہیں ہے، اور شیطان کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہوئی ہے اندر، جو دلوں میں ہمارے ایک نفاق کی ایک صورت پیدا ہو گئی ہے، اور ہم اس سے کیسے بچیں؟ تو ہمیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، بڑے پیارے لوگ ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی پوزیشن اور مقام اللہ نے کیا دی ہے، وہ اپنے ظرف کا معاملہ نہیں کر رہے ہوتے، اپنی پوزیشن کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے۔ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرے اور اپنے لیے بھی دعا کرے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس روٹین میں رکھے، کیونکہ یہ ان کے خلاف آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا وہ ہتھیار ہے، وہ تحفہ ہے، وہ تحفظ ہے، جسے اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ پڑھ لو تو آپ ان کی حفاظت میں ہو، ان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ اور یہ نفسیات آپ کے لیے، آپ ان کے لیے اگر ان کی رسپیکٹ کرتے ہو تو بھی وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اگر آپ ان کا خیال رکھتے ہو تو بھی وہ آپ کا خیال نہیں رکھیں گے، اگر آپ ان کو دیتے ہو تو وہ آپ کو نہیں دیں گے، یعنی کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جس سے آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ آپ کو کیسے آپ کو اس ایسی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے آپ کو کیسے ان لوگوں کو ڈرائیو کرنا ہے، وہ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس طرح کے نفسیات کو بجائے پریشر لینے کے، آپ ان صورتوں کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔